وعن عائشة قالت إن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم من غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك وتطهري بها قالت كيف تطهر بها فقال تطهري بها قالت كيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها فاجتذبتها إلي فقلت تبتغي بها أثر الدم. باب الغسل سے آج میں نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے، اس لیے کہ اس میں جو بھی باتیں آ رہی ہیں آپ لوگوں کے لیے، یعنی ہمارے عوام مسلمین کے لیے زیادہ تر بالکل نہیں ہے، تو نئی بات لوگ سمجھتے ہیں، تو اس لیے انہیں اتنا ہی درس دینا ہے جتنا یہ آسانی سے اٹھا سکے. سیدہ عائشہ سے حدیث مروی ہے، ویسے یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم سے متفق علیہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں ایک عورت جو انصار میں سے تھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا، سالت النبی تھا. اب کیونکہ وہ عورتوں کا مسئلہ تھا، چاہتی تو عورتوں سے معلوم کر لیتی، لیکن وہاں تو یہ تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے جس سے پوچھنے کے بعد پھر کسی کی ضرورت ہی باقی نہیں، حضور سے. کہنے کو جائے کہ میں نے تو حضور سے سیکھا ہے، اور یہی مزاج ہے، جب سیکھو تو بہت سیکھنے والے سے سیکھو، یعنی کہ جہاں سے ہوا چلو شروع کر دو. سالت النبی. اور اس بات پر انصار کی عورتوں کی تعریف کی گئی تو مسئلہ پوچھنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتی تھی، بالکل ٹھیک پوچھتی تھی. مسئلہ پوچھنے میں کیا شرم کرنا ہے، گناہ کرنے میں شرم ہے. وہاں تو شرماتے نہیں، گناہ پیٹ بھر کے کرتے ہیں، اور کوئی مسئلہ پوچھے تو وہاں شرم دامنگیر ہو جاتی ہے. شرم گناہ میں ہے. تو حضور سے سوال کیا اس عورت نے، من غسلها من المحیض، اپنے حیض کے غسل کے بارے میں کہ میں جب حیض سے فارغ ہو جاؤں تو غسل کیسے کروں. یہ حضور سے پوچھ رہی. اگر وہ امہات المومنین سے پوچھتی بالکل بتا دیتی ہوں، لیکن جہاں حضور موجود ہوں پھر ان کو چھوڑ کے کون. یہی آج بھی ہم کو حکم ہے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس سے پوچھو، اور یہاں جو کچھ نہیں جاننے والا اس سے پوچھتے ہیں. تو کہتا میرا خیال ہے ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے. ابھی تیری سمجھ میں تھوڑی مطلب کر دو. وہ جہالت کے باوجود فتویٰ دیتا ہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو اس نے سوال کیا کہ حضور حیض کا غسل کیسے کریں ہم، جب حیض سے ہم پاک و صاف ہو جائیں تو غسل کیسے کریں. فامرہا، تو سرکار دو عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کیف تغتسل، کہ اسے کس طرح غسل کرنا سب بتا دیا. حضور ہر بات حضور نے پردے میں بتا دی. حضور بھی چاہتے ارے کہ یہ مومنوں کی مائیں بیٹھی جاؤ پوچھ لو. ہاں حضور نے نہ نہیں کہا. اگر اس نے کوئی غلطی کی تھی اس باریک مسئلے کو، پردے کے مسئلے کو پوچھنے میں، تو حضور اس کی اصلاح کر دیتے کہ یہ مومنین کی مائیں بیٹھی ہیں نا، ان سے پوچھ لو نا، مجھ سے کیا پوچھتی ہو. سرکار نے بھی نہیں کہا. اس کا مطلب حضور نے بھی سمجھا کہ ٹھیک کر رہی ہے، یہ صحیح راستے پر ہے. اور امت اس وقت تک صحیح راستے پہ تھی جو سب سے بڑے جاننے والے سے مسئلہ پوچھتی. اب ہر میں جاننے والا زوردار مسئلہ بیان کر رہا، جس کے نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ روزے کا ٹھکانہ، نہ دینے لینے کا ٹھکانہ، نہ کاروبار کا ٹھکانہ، بس سوشل میڈیا پر وہ جمع بیٹھا ہے. کچھ لوگوں نے تو اپنا کاروبار کھول دیا ہے باقاعدہ یہ کمامہ باندھ کر کے کہ مجھے بھی 30 بار خانوں میں شمار کرو، میں کوئی کم ہوں کسی سے. سرکار نے بھی نہیں کہا. اس نے پوچھا، حضور نے بتا دیا کہ اس طرح سے تجھے غسل کرنا ہے. پردے کی بات تھی، حضور نے سب پردے میں بتا دیا. ثم قال، غسل کی راہ بتانے کے بعد پھر حضور نے ارشاد فرمایا خذی فرصۃ من مسک، مشک سے لگا ہوا ایک کپڑا تو لے اور فتطہری بہا، تو مشک سے لگا ہوا کپڑا یا تھوڑی سی مشک تو لے، فتطہری بہا، تو اس سے تو طہارت کر لے. یہ بہت پردے میں کہا ہوتا. یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں ہے، باقی سب پردے کے بعد اس نے سب سمجھ لی، لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آئی.
کہ مشک کا ایک ٹکڑا لے کے یا تھوڑی سی مشک لے کر کے خوشبو لے کر کے میں کیسے طہارت کروں، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. جب نہیں آیا تو کچھ حضور سے پھر سوال کیا اس نے. کہا کیفا تطہر، کہا حضور کیسے میں طہارت حاصل کروں. دیکھا اب سوال کیا اس نے، کیفا تطہر، میں کیسے طہارت کروں. فقال تطہری بہا، کہا اس سے طہارت حاصل کر. بہت پردے کی بات ہے یہ. کہا بس اس سے طہارت حاصل کر لیں. دوبارہ حضور نے فرمایا. تیسری بار پھر پوچھا اس نے، قالت کیفا تطہر بہا، اس مشک سے لگے ہوئے کپڑے سے کیسے میں طہارت کروں. تیسری بار پوچھا، تھرڈ ٹائم. یعنی پوچھنے میں ماشاءاللہ یہ لوگ جو خدا کی راہ معلوم کرنے میں اللہ نے ان کو کتنا حوصلہ بخشا تھا. کہا حضور کیسے طہارت، تیسری بار پوچھا. جب تیسری بار پوچھا کہ حضور کیسے طہارت حاصل کروں، کون سی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب تیسری بار کہا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ تطہری بہا. یہ کلمہ تعجب ہے سبحان اللہ. تو حضور کو تعجب کا پاکی ہے اللہ کے لیے، اس سے طہارت کر. پھر وہی جملہ فرمایا کہ اس سے طہارت کر لے. اب اس کو بالکل نہیں کھولنا ہے نا، اس کو اس راز کو، وہ بہت پردے کی چیز ہے. تینوں مرتبہ کہا اس سے طہارت حاصل، اور 3 بار اس نے سوال کیا. اور سیدہ عائشہ سن رہی تھی بالکل قریب سے. اس پر انصار کی بیویوں کی تعریف کرتی تھی. یہ حق معلوم کرنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتی، معلوم کرتی ہیں. جم کے سوال کرتی تھی. یہاں بمبئی میں جم کر کے بولتے پتہ نہیں جم کیا ہے، لیکن کہتے ہیں بہت مضبوطی سے سوال کرتے. تو کہتی ہیں جب تیسری بار بھی حضور نے بہت آگے نہیں کہا اللہ کے لیے پاکی ہے تو طہارت اس سے کر لے. تو کہتے فاجتنبتها الیہ، تو اس عورت کو میں نے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا. پردے سے لگی ہوئی بیٹھی تھی وہ بھی. اس عورت کو پکڑا میں نے اور اپنی طرف کھینچ لیا. کیا حضور اس کو بالکل نہیں کھولیں گے؟ اب ہم لوگ اس کو کھولیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں حضور. پردے کی بات کتنا بے پردہ ہو کے کوئی کہے گا. اور میں نے اپنی طرف کھینچ لیا اس کو. فاجتنبتها الیہ، جذب کرنا کھینچ لینا. میں نے اس عورت کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا. تو سیدہ عائشہ تو چاروں ملت کی مفتی ہیں، کہ جب کھینچ لیا فقلت تبتغی بہا اثرتہم، کہا سرکار یہ فرما رہے ہیں اس مشک کے کپڑے سے جو خون حیض کے نشانات ہیں تیری شرمگاہ پر اس کو صاف کرے. اس کو اندر بلا کر کے کہہ دیا. تو اس سے سبق یہ ملا جو حدیث سے بالکل سیدھے سمجھ میں آ رہا کہ مسائل کو سب سے بڑے جاننے والے سے ہمیشہ معلوم کرو، تاکہ جو معلوم کرو بالکل صحیح ہو. آپ کہہ سکو کہ ہم نے بہت بڑے سے معلوم کیا. اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمارے درمیان ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، ہم لوگ رکھے رہتے تھے مسائل کو، جب ان سے حضرت سے معلوم کر لیتے تھے. اور بھی بڑے بڑے علماء تھے، لیکن جب مفتی اعظم موجود ہے تو اس سے کیوں نہ پوچھے. کیا صرف مفتی اعظم ہند کو تعزیہ بنا کے رکھنا ہے؟ مفتی اعظم ہند پڑھا رہتا، سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں مفتی منیف صاحب ہیں، ان کو لوگوں نے مفتی اعظم کا، اور دوسرے بھی کہتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے آدمی. میں تو نہ گیا ہوں، نہ میری کسی سے ملاقات ہے، نہ کسی سے کوئی رسم رہا ہے، دور سے نام سنتا رہتا ہوں. تو کیا صرف مفتی منیف صاحب صرف دنیا کو بتانے کے لیے سیدھے ان سے کیوں نہ مسائل پوچھے گئے؟ تو پکڑی باندھ کے ادھر ادھر کے لوگ جو پا رہے ہیں پک رہے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ کتاب رکھے ہوئے ہیں ٹیبل پر اور کہتے ہیں مجھے کتاب کا علم ہے. کتاب کا علم اس طرح سے نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صاحب کتاب کا کوئی نائب اس کو نہ سمجھائے. صرف کتاب نہیں اتری، صاحب کتاب اترے ہیں. اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو صاحب کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے صحابہ اگرچہ خوب عربی جانتے تھے، اہل زبان تھے، قادر الکلام تھے، جب کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کتاب کی فوراً حضور سے پوچھتے تھے. صرف کتاب کافی نہیں ہے دکھانے کے لیے لائبریری کی صاحب کتاب ضروری ہے. کورٹ میں بھی قانون کی کتاب ہے، صرف قانون کی کتاب کافی نہیں، جج چاہیے وہاں، تاکہ وہ بتائے کھول کے کہ قانون یہ نہیں کہ مجرم خود جا کے قانون دیکھ لے اور ہو جائے. اب ہی دنیا کو پتہ نہیں چلے گا، جج چاہیے، وہ بتائے گا کہ یہ قانون ہے. اسی طرح مکتب میں تمام ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، تو کیا طلبہ خود ہی پڑھ لیں گے؟ وہاں استاد چاہیے اور شیخ چاہیے پڑھانے والا چاہیے، تب وہ کتاب پڑھا. یہ کتاب ٹیبل پر رکھ کر کے آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہ میری کتاب ٹیبل پر پڑھی ہے، اور یہ ہم نے پڑھی ہے، پڑھی نہیں، کیا حماقتیں پک رہے ہو آپ؟ لفظوں پہ کیا جادو منتر آپ لوگ چلا رہے ہو؟ یہ پڑھی نہیں پڑھی، تم نے کیا خاک پڑھا ہے؟ بلند باندھ داؤں سے کام نہیں چلے گا. علم والے کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی، نہ ورنہ کوئی بھی علم والا تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا. کوئی بھی علم والا، ایک طالب علم بھی.
ابھی اس حدیث سے جو بالکل سمجھ میں رہا سرکار کی موجودگی میں کہتی تھی کسی اور سے کیا پوچھا جب ہمارے سرکار خود ہی موجود ہیں، سارا دین ان سے مل رہا ہے تو ہم انہیں سے کیوں نہ لے لیں سیدھے. کیا سمجھ بوجھ تھی ان خواتین، اور کیا حضور نے ان کی قدر فرمائی ہے. اس لیے کہ کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی غلطی ہوتی حضور اس کی اسی وقت اصلاح کرتے تھے. اگر وہ غلطی کر رہی تھی تو سرکار کہتی یہ تو خواتین سے تم پوچھ بیٹھی ہیں سب لوگ، خود بتایا کہ کیسے غسل کرے، آخر تک بتایا. لیکن جب بہت پردے کی بات آ گئی تب جا کر کے سیدہ عائشہ کو اپنی جو ہے طرف اس عورت کو کھینچنا پڑا. یہ دعا میں بتاتی ہوں الحمدللہ، قربان جائیں ان بہت بڑے لوگوں کے. یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان کا بہت بڑا منہ ہو گیا ہے. یہ بہت چھوٹے ہیں جو آج بات کر رہے ہیں، منہ ان کا بڑا ہو گیا ہار کی طرح سے. یہ کچھ نہیں جانتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کچھ نہیں جانتے. دکانیں کھول کھول کے دعوے لے کے بیٹھے، دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اللہ نے آج بھی اللہ کے فضل سے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے فصلاح ہیں، بہت بڑے بڑے مفتی ہیں. تو مسائل کو آپ ہمیشہ جب کسی سے معلوم ہی کرنا تو بڑے سے پوچھنا. اچھا بس یہ میری تعلیم ہے، یہی کرو. صحابہ میں بھی جب کسی صحابی کو ضرورت ہوتی تھی کسی سے پوچھنے تو ان میں جو بڑا ہوتا تھا اس سے جا کے پوچھتے تھے. پھر اس بڑے کی بڑائی یہ تھی کہ کہتا تھا یہ بات تم فلاں سے جا کے ذرا عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو. یہاں تو کہتے میں نے جو کہہ دیا ہر پہ آتے رہے. واہ واہ واہ، ارے بہادر، ارے بہادر، ارے شیخی تمہاری، ارے پیرا. یا تم آ کے پوچھ لو، یا عبداللہ بن عباس سے پوچھ لو، یا عبداللہ بن مسعود سے، یا عبداللہ بن عمر سے پوچھ لو. دوسرے کے پاس بھیجتے رہتے تھے. یہاں تو پیر صاحب بھی دوسرے کے پاس اپنے مرید کو نہیں بھیجتے کہ کہیں کسی کی نظر اس کو نہ لگ جائے اور اسی کا یہ نہ ہو جائے. بڑا خطرہ رہتا ہے کہیں اپنی فصل خراب نہ ہو جائے. یعنی جو بھی دنیا داری پر اللہ والے جو پیر ہیں سب نہیں کرتے. بس اللہ پاک ہمیں دینی سمجھ پوچھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق. جو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق، جینے اور مرنے کی توفیق دے اسی حقیقت پر. اور اللہ یہی نفوس قدسیہ جو بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں، ان کو جو کچھ اللہ نے دیا اس کا کوئی چھیٹا اللہ انہی کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی دے، اور انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.